ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سر کی جو ہڈی ہوتی ہے کٹورے شکل کی، اس کو نکال کر صاف کر کے اور اس میں پھر شراب ڈال کر شراب پیتا اور شراب پی کر پھر ننگے کعبہ کا طواف کرتا اور اس کو عزت سمجھتے تھے، اس کو احترام کرنا سمجھتے تھے. بھلا بیوقوفی کی بھی کوئی حد ہے؟ ہم کو لگتا ہے کہ نمرود سے بھی بہت بڑا بیوقوفی کا کام یہ لوگ کر رہے تھے. ایسے مکہ کی سرزمین پر ایک تنہا نبی ہاشمی قریشی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور آپ تمام تکلیفوں کو برداشت کیا اور اکیلے مکہ کو صاف ستھرا کر دیا، شرک کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. وہ شرک کی ابتدا عروج پر کب تھی؟ وہ عروج پر حضرت ابراہیم کے زمانے سے بہت زیادہ عروج پر آ گئی تھی. پچھلے جمعہ میں نے آپ کو اسی مضمون کو سمجھنے کے لیے بطور مقدمہ بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو حوا اور آدم کو دو جگہ پر اللہ نے بھیجا تھا. ایک جدہ میں آئی، نرم نازک صفت انسان کو اللہ نے نرم نازک اور مقدس جنت، دنیا کی جنت میں رکھا. عورت کو اللہ عورت کا کتنا احترام کرنا چاہتا تھا اور عورت کتنی مقدس صفت کی ہے اور کس طرح سے عورت کو رکھا جائے، وہ نزول کے وقت سے ہی اللہ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کے بیچوں بیچ جنت کے ٹکڑے کے مقام پر ہم نے عورت کو رکھا ہے تاکہ اس پر کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو. بعد میں عورت کو رکھا اور مرد سہنے والا ہے، تکلیف برداشت کرنے والا ہے، وہ مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے اور یہ بھی امتحان کا جواب دینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اور اس کی سزا کے طور پر کہ کوئی بھٹکائے تو بھٹکنا نہیں ہے. جو ذمہ دار قسم کا انسان ہوتا ہے اس کو بھٹکنا نہیں چاہیے اور اس کو قابو میں رہنا چاہیے اور اپنی عقلی اور اسلامی سیاست سے کام کرنا چاہیے. ہزار بھٹکانے والے آئیں گے، روڈ پر چلنے وقت ہزار لوگ پاگل دیوانہ اچھا برا ہر طرف سے چوہے بلی کی طرح گاڑیاں لے کر ادھر ادھر پھرتا ہے. اچھی ڈرائیونگ کرنے والا اچھا ڈرائیور بننا چاہیے تاکہ کوئی بھی آگے پیچھے سے آئے آپ اپنی گاڑی کو کنٹرول میں رکھ سکے. ایسے مضبوط اور مکمل انسان آدم کو اللہ نے بنایا اور بتایا کہ آپ کو آدم شیطان کے بھٹکانے سے عورت تو بھٹک گئی، آپ کیوں بھٹک گئے؟ کسی کی سننے سے آپ کیوں بھٹک گئے؟ ہم نے تو آپ کو سمجھا کر ہدایت دے کر اور مکمل تعلیم دے کر جنت میں رکھا تھا اور تمام فرشتوں پر آپ کو میں نے اوپر بنایا تھا اور تمام کو سجدہ کروا کر آپ کا احترام کروایا تھا اور آپ کو عمارت کا درجہ دیا تھا اور آپ کو ہم نے بڑا بنایا تھا. آپ کو تو سب کو لے کر چلنا چاہیے تھا. آپ اپنی بیوی کے چکر میں آ کیوں گئے؟ بیوی کے چکر میں ہی تو پڑ گئے تھے. آدم کچھ نہیں بنے، نہیں بول سکے اور یہ آدم نے ثابت کر دیا کہ رب جو کہتا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، مان لینے والا کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں سب سے پہلی بحث اور تکرار اور سوال و جواب کرنے والا شیطان ہی تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی اللہ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو زیادہ گمراہ ہوئے وہ سوال جواب سے، علماء سے، محدثین سے، بڑے لوگوں سے سوال جواب جو زیادہ کرے گا وہ زیادہ بھٹکے گا، اس کی زندگی زیادہ خراب ہوگی. اطاعت و فرما برداری کے لیے اور سوال جواب کے درجے کو بند کر کے سمجھ کیا سوال کرنے کا ایک ہی دروازہ کھولا اور حضور نے کو قرآن میں تفصیل میں بتایا کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک اللہ کی مانو، اس کے بعد کسی کی مت مانو، مگر رسول کی مانو. ایک رسول کی مانو، اس کے بعد کسی کی مت مانو، مگر
अतीउर रसूल के बाद कहा व उलिल अम्र मिनकुम, उस्ताद की मानो, माँ बाप की मानो, बड़े की मानो, तजर्बाकार की मानो। जो बड़े होते हैं और तजर्बाकार होते हैं वो छोटों को उनके फ्यूचर, माजी, मुस्तकबिल और हाल तीनों की हालात से वाकिफ होते हैं और किन परेशानियों से गुजर कर वो तजर्बागाह से आकर खड़े होते हैं, वो उन परेशानियों में अपने छोटों को डालना नहीं चाहते, इसलिए वो राय मशवरा से इताअत करने वाले लोगों को बताते हैं। और फरमाया कि सुनने की सिफत रखनी चाहिए, पहला सुनना, उसके बाद मानना, उसके बाद अमल करना। ये कामयाब लोगों की अलामत है। इताअत और फरमाबरदार लोगों की 3 सिफतें होती हैं, सुनना, उसके बाद मानना, उसके बाद अमल करना। जो सुनेगा नहीं मानेगा कैसे, समझेगा ही नहीं, सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो मानेगा नहीं, और मानेगा नहीं तो अमल करेगा नहीं, अमल करेगा नहीं तो कानून पर रहेगा नहीं, जब कानून पर नहीं रहेगा तब गुमराही में जाएगा। इसी से जहालत पैदा होती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। हजरत अली ने इसीलिए कहा मैं एक पत्थर हूँ, किसी तरह मेरा उस्ताद एक लफ्ज भी पढ़ा दिया तो मैं उसका शागिर्द हूँ, चाहे उठाकर जिधर रख दे। इताअत का इतना दर्जा हजरत अली ने शरा किया था। आज अगर मुंह मूछ कर कोई सुनना शुरू करे और समझना शुरू करे, उसकी जिंदगी बेकार नहीं होगी। घर में जो बर्बादी है, शादी ब्याह के मौके से जो बर्बादी है, और पूरा खानदान का खानदान जो बर्बाद है, वो यहूदी, अंग्रेजी और दुनियावी तालीम की सिफत की बुनियाद पर घर घर बर्बाद हो चुका है। हर आदमी नमरूद बना बैठा है, हर आदमी फिरौन बना बैठा है, हर आदमी इब्राहिम के खिलाफ जो नमरूद ने की थी उस तरीके का मिजाज बना बैठा है। तो घर में हर आदमी सरदार है, बाप की कोई हकीकत नहीं, माँ का कोई दर्जा नहीं, बड़ों का कोई दर्जा नहीं, इताअत का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसीलिए कुफ्र और शिर्क खाली बुत परस्ती नहीं है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करने की जो दूसरे जराए हैं वो जराए भी कुफ्र शिर्क में दाखिल है। इन्हीं कुफ्र शिर्क को खत्म करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम जब इताअत का और फरमाबरदारी का अखलाक पेश किया तो ये तालीम दी कि अल्लाह जब तक हमें उठाएगा नहीं, सजदे से हम सर उठाएंगे नहीं। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, सजदा करते रहे। साउथ इंडिया के चप्पे चप्पे में कोई जगह खाली नहीं जहाँ हजरत आदम ना गए हो, नहीं मालूम कहाँ कहाँ गए। खाते, फल फ्रूट इस्तेमाल करते और अपनी जरूरत पूरी करके रब कायनात के लिए सजदे में गिरकर दुआएं करते कि मैं मानता हूँ मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। अल्लाह ने जब समझ लिया कि मेरी बात मानेगा, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे गलती हुई है, औरत की सुनना नहीं चाहिए, तो अल्लाह ने इनको और सरदार बनाया और दर्जा दिया, उठाया, तवाज़ु किया तो ऊपर उठाया, पैगंबर अव्वल का दर्जा दिया। हजरत इब्राहिम, हजरत आदम को बीवी से मुलाकात करा दी, उस अरफात के मैदान को कीमती बना दिया, सारी दुनिया के लोगों के वहां पर हाजिर होने को जरूरी करार दे दिया। आदम और हव्वा ने जो मुसीबत उठाई और जिस जगह मुलाकात हुई और खुशी का जहां से दर्जा हासिल होता है, उस मकाम को भी रब कायनात में नकल करने के लिए और सारी दुनिया को उस बाबा और उस अम्मी की जगह के मिलने की जगह पर पहुंचने को जरूरी करार दिया। उसके बाद हज ही नहीं होगा। जो मैदान अरफात में थोड़ी देर के लिए भी नहीं ठहरे उसका हज नहीं होता है। ये दर्जा दिया, माना आदम ने तो दर्जा दिया अल्लाह ने। आदम और हव्वा के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि हम फिर दर्जा में और दर्जा अता फरमाया। कहा जब दुनिया के बाग में आ गए हो तो इस दुनिया के बाग और इनके फलों से भी फायदा उठा लो। रंग बिरंग के हमने बाग बनाए हैं, रंग बिरंग के हमने फल अता फरमाए हैं, रंग हर रंग के हमने इसमें घास और उसखुर बनाए हैं। आप रंग बिरंग के हमने इसके अंदर दीदगी और देखने के मनाजिर पैदा फरमाए हैं। ये भी मेरा एक बाग ही है, इसलिए इस दुनिया में रहो, घूमो फिरो और यहाँ से फायदा उठाओ और हमारी इबादत करो, और किसी की सुनना नहीं है। इसलिए कहा तौहीद का गाना गाना है, तौहीद का परचम लहराना है, काबे के ऊपर
عرش اعظم کے بالکل نیچے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے وقت میں، اس دنیا کے بنانے کے وقت میں اس جگہ کو بنایا تھا۔ ساری دنیا میں پانی ہی پانی تھی، آدم کے نزول سے پہلے ساری دنیا پانی ہی پانی تھا، اور اس پانی کی جگہ پر اللہ نے ہوا کا طوفان بھیجا، اور گہری جگہ پر طوفان سے پانی راؤنڈ گھومنے لگا، اور اس گھومنے کی وجہ سے کف جمع ہوتا رہا، اور کف جمع ہوتے ہوتے لیسدار مادہ نیچے سے پانی بہنا شروع ہوا، اوپر سے وہ کف جمتے جمتے ٹھوس ہوتا گیا، اور بہت زیادہ جمنے کے بعد اس میں نمی پیدا ہوئی اور ربر کی طرح پھیلنے کی صفت پیدا ہوئی۔ تاریخ طبری نے، علامہ ابن خلدون نے، علامہ آلوسی نے، اور تاریخ مکہ المکرمہ میں علامہ ابن معبود نے، اور سیرت اور مغازی کی کتابوں میں، احادیث اور قرآن کی تفاسیر میں یہ بات صحیح ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا کو جب پیدا فرمایا تو پانی کے اوپر کف کو اسی جگہ جمع کیا تھا جہاں پر آج خانہ کعبہ کی 4 دیواری ہے، وہ گہری جگہ تھی، کف جمع ہوتے ہوتے نم ہو گئی اور پھیلنے کی صفت اس میں پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو پھیلا دو، تو قرآن مجید نے اس کو بار بار بیان کیا ہے، اور ایک آیت میں تو مستقل بیان فرمایا کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور آگے بھی فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ یہاں بھی وہی بات فرمائی، ہدایت دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کو مت بھولو، توحید کو مت بھولو، سبق کو مت بھولو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو اور اپنے رب کے خلاف مت کرو۔ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا اور کہا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، اور فرشتوں کہا کہ اس کو جیسے روٹی بیل کر بڑا بناتے ہیں پکاتے ہیں، ایسے فرشتوں کو حکم ہوا تو فرشتے نے اس کف کی جگہ کو بیلا اور پھیلا دیا۔ اللہ کے حکم سے پوری دنیا میں جو پانی ہی پانی تھا وہ پانی کے 3 حصے پانی کے رہ گئے اور 1 حصہ زمین کا رہ گیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ 1 حصہ زمین میں ساری دنیا کے زمین کے حصے سے اوپری حصہ ساؤتھ انڈیا، کرناٹک اور کیرلا اور سری لنکا کا یہ علاقہ ہے کہ جو کبھی بھی دنیا میں پانی کے نیچے نہیں رہا ہے، یہ علاقہ سب سے اوپری حصہ ہے، اور پانی میں کبھی یہ علاقہ ڈوبا نہیں تھا، اور جس وقت یہ اونچائی تھا اس وقت شمالی ہند کا علاقہ زیر پانی زیر آب تھا۔ 5 لاکھ سال پہلے شمالی ہند کا علاقہ گنگا جمنا جیسے بہ رہا ہے ایسے پانی کے نیچے تھا، اور یہی علاقہ اصل سرزمین تھی۔ اسی لیے رب کائنات نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو خشکی کی جگہ سری لنکا میں بھیجا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، ہم لوگ تو تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، موبائل اور کمپیوٹر میں ہیر پھیر الٹا سیدھا اور کچھ نہیں ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ پہلی زمین کا سب سے پہلا حصہ ہے، کعبے کے بعد یہ علاقہ ہمیشہ اونچا رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم نے سنا اور ہم نے سمجھا ہے۔ محققین اور محدثین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر درجہ عطا فرما کر میاں بیوی کو ملا کر میدان عرفات سے کہا کہ اب میرا سجدہ کر، اب اپنے سبق کو یاد کر۔ تو سبق کو یاد کرنے کے لیے کہاں بھیجا؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی، اور کعبۃ المکرمہ کی اسی سرزمین پر جہاں آج کعبہ ہے اسی جگہ پر گئے، حضرت جبرائیل نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ پہلی تعمیر فرشتے کی تھی، دوسری تعمیر حضرت آدم کی تھی، اور آدم کے ذریعے سے اس جگہ پر نشان لگایا،
جو بیت المعمور عرش آدم کے بالکل نیچے کعبہ کی وہ سرزمین و گھر ہے، اور وہاں پر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور آپ عبادت میں لگ گئے۔ آپ کے زمانے کے بعد دنیا میں آپ کی اولادوں نے 3 حصے دیکھے ہیں۔ حضور کے آدم کے زمانے میں پوری دنیا ایک ہی اسٹیٹ، ایک ہی ملک تھا، اور جس کی راجدھانی اور جس کا سب سے بڑا سینٹرل علاقہ کعبۃ المکرمہ کو رکھا گیا تھا۔ دنیا کی سب سے پہلی راجدھانی یوں کہیے آپ کہ کعبۃ المکرمہ ہی تھی، اور علاقے اسٹیٹ سمجھ لیجیے۔ آپ کی اولادیں بڑھتی گئی، دنیا کا سب سے پہلی بستی کعبے اور مکہ کے بعد یمن کی بستی بنی، جہاں پر آپ کی اولاد قابیل نے اپنی بہن کو لے کر کے جا کے سب سے پہلا شہر بسایا۔ تو دنیا میں سب سے دوسرا شہر کیا ہوا؟ یمن کی سرزمین ہوئی۔ بہت بڑی یمن کی بہت بڑی سلطنت گزری ہے، مورخین نے لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ بہت پرانی سلطنت ہے، اور بڑھتے گئی، آبادی پھیلتی گئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ 2 سلسلے شروع ہوئے، ایک تو شیث علیہ السلام کا اور ایک آپ کے بیٹے قابیل کا۔ یہ دونوں سلسلے شروع ہوئے، دونوں سے سلطنتیں بنتی چلی گئی، دونوں سے حکمراں بنتے چلے گئے، حضرت شیث علیہ السلام سے بھی اور حضرت آدم کے بیٹے قابیل سے بھی۔ شیث علیہ السلام کے زمانے کی راجدھانی دمشق بنی، قابیل نے اپنی راجدھانی یمن بنایا۔ بعد میں اس کے نسل کی راجدھانی قنوج ہندوستان کی سرزمین ملک ایودھیا کو بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد سلسلہ چل پڑا۔ 6 صدی عیسوی، 5ویں صدی عیسوی ختم ہو رہی ہے، 6 صدی عیسوی شروع ہو رہی تھی۔ پوری دنیا میں کفر و ظلم پھیلا ہوا تھا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس درمیان میں آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 2110 ہجری یا 2180 پر 9 سال پہلے یا 2260 سال پہلے، یہ 3 روایتیں ہیں، اتنا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور اولاد آدم پھیل کر پوری دنیا میں عراق کو سب سے بڑی طاقت والی حکمرانی بنا چکے تھے، اور پوری دنیا کی سب سے بڑی راجدھانی شہر ملک عراق تھا، جو آج کے جدید جغرافیہ کے حساب سے عراق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں عراق کا نام تھا، آپ کے والد کا نام طارق تھا، جس کو قرآن نے آزر کے نام سے ذکر کیا ہے، اور اس عراق کی سرزمین پر شرک کا ایک اڈا بنا ہوا تھا۔ نمرود نے اپنے جسم کی سونے کی تصویر بنائی تھی، اور دروازے پر اور بت خانے میں معبد میں جو عبادت کی جگہ بنایا تھا، اس جگہ پر اپنے تصویر کو سونے سے بنا کر اور پہلے اس کی لوگوں سے پوجا کرواتا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم کے پاس کوئی آتا، اور جو بڑا آدمی ہوتا وہ آتا ملنے کے لیے۔ بڑے آدمیوں میں سے اور نمرود کے بڑے وزیروں میں سے ایک بڑا وزیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق یعنی آزر بھی تھے، اور ان سے بڑے قریب تھے۔ اس کے گھر میں جس میں شرک توحید کے خلاف کام ہو رہا تھا، اس کی صفائی کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے ملک عراق سے شرک کے خلاف میں اور توحید کے ثبوت میں وہ عمل کیا کہ آپ پوری دنیا میں شرک کو ختم کر کے رکھ دیا، اور پوری دنیا سے شرک دنیا سے بالکل کنارہ کش کر دیا شرک کو، اور آپ نے اپنے اولادوں کو جگہ جگہ جمایا۔ اسماعیل کو ملک عرب میں، مدین کو مدین شہر میں، مدین آپ کا بیٹا کا نام ہے، مدین شہر میں، اور اسحاق کو فلسطین ملک شام میں، اور پھر اسی طریقے سے ان تینوں سے آبادی بڑھتی ہوئی دنیا میں پھیل گئی۔ تب ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی، پہلی بیوی تو سارا چچا جات بہن تھی، وہ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ہیں، جو ملک عراق سے خلاف توحید کے ثبوت میں اور شرک کے خلاف میں
باپ سے اور ماں سے لڑ کر ان کو چھوڑ کر جب ہجرت کر رہے تھے فلسطین کی طرف تو راستے میں مصر کا بادشاہ دقیانوس نے گرفتار کر لیا تھا اور آپ کی بیوی حضرت سارہ ساتھ میں تھی. انہوں نے گرفتار کر لیا تو حضرت سارہ سے ایک عجوبہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. جب وہ دست درازی کیا گناہ کے لیے تو زمین میں دھسنے لگا. 3 بار اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت سارہ سے دعا کرنے کی درخواست کی. حضرت سارہ نے دعا کیا تو زمین سے نکل گیا. چونکہ وہ لوگ جن کی پوجا کرتے تھے اس نے حضرت سارہ کو جن سمجھ لیا اور اس کی ہاتھ جوڑ کر کے اس کے سامنے عبادت کی طرح کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تیرے ساتھ میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں. تو حضرت ہاجرہ جو ان کی بیٹی تھی دقیانوس کی وہ دے دیا. رقیون لکھا ہے کسی مورخ نے. اور وہ بادشاہ اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کے ساتھ لگا دیا. پھر وہی حضرت سارہ کے خادمہ ہاجرہ باپ کے گھر سے ہجرت کر گئی اس لیے نام ہاجرہ پڑ گیا. اور اسی ہاجرہ سے پھر آپ کا نکاح ہوا اور اسی سے جو لڑکا پیدا ہوا وہی اسماعیل ہے. اسماء سما سے ہے, اس کے معنی سننے کے ہیں. ایل اللہ کو بولتے ہیں عبرانی زبان میں. اسماعیل کا مطلب ہوا اللہ کی سننے والا, اللہ کے سامنے سر جھکانے والا. اسی لیے قربانی کے موقع سے آپ نے سر جھکا دیا کہ باپ جو کہے گا وہ کہنے ماننے کے لیے تیار, اللہ جو کہے گا وہ ماننے کے لیے تیار. اسماعیل اسی لیے آپ کا نام پڑا کہ آپ ذبیح اللہ ہیں, اللہ اور باپ کی بات کو ماننے والے تھے, درجہ دینے والے تھے. اسی لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا اور آپ کے ذریعے سے ملک عرب کو دوبارہ بسایا گیا. سنگلات چٹھیل میدان چاروں طرف, جہاں طرف پہاڑی پہاڑ اور سادابی اور سبزی کا کوئی سوال نہیں, سوکھا سوکھا پہاڑ. اس میں 2 بیویوں میں تھوڑا انبن ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو لے کر ابراہیم علیہ السلام اسی فاران کی چوٹی اور اسی میدان میں پہنچ گئے جہاں آج کعبۃ اللہ زادہ اللہ تشریفا و تعظیما ہے. اسی جگہ پہنچ کر آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ رخصت ہوئے. کچھ کہا نہیں, اللہ کا حکم تھا. ابراہیم کہاں جا رہے ہو, کچھ نہیں بولے, چلتے رہ گئے. آج کل ہم لوگ مقدمہ کر دیتے کہ کیسا شوہر ہے, بڑا دل جلا آدمی ہے, بیوی کی عزت نہیں کرتا ہے, چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا چٹیل میدان میں, وہ مقدمہ کر دو, کیس کر دو. وہ تو نبی تھے, اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا تھا, اسی لیے آپ نہیں سنے, چلتے رہے. بہت دور گئے. آج جو محلہ شبیکہ ہے, حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو محلہ ایک شبیکہ آج بھی شاید اسی نام سے وہ محلہ موجود ہے. محلہ شبیکہ کے پاس اب گئے تو ایک ٹیلا ملا جہاں اپنی بیوی حضرت اسماعیل کو چھوڑا. اس جگہ بھی ایک سرخ ٹیلا تھا. کعبہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک سرخ ٹیلا تھا. اس ٹیلے کے پاس چھوڑ دیا اور ایک چھاونی بنا دی. حتیم جہاں آج حتیم ہے وہاں تک چھاونی بنا دی اور رہنے کے لیے اور توشہ دے کر واپس ہو گئے تھے. اور محلہ شبیکہ کے پاس سنیہ نام کی ایک ٹیلا تھا, مٹی کا تودا کھڑا ہوا تھا. اور اسی جگہ جا کر کے واپس ہو کر جب دیکھا کہ اب دور ہو گئے ہیں, تب اس ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے رب کے نام سے دعا فرمائی, اللہ سے دعا فرمائی. کون اپنی بیوی بال بچے کو چٹل میدان میں چھوڑ دیتا ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھا کر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ سے دعا فرمایا اور آنسو گرا رہے تھے, رو رہے تھے اور فرما رہے تھے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے رب کائنات, اے خالق ارض و سماوات,
ہم نے اپنی بیوی کو، اپنے نونہال کو، اپنے لخت جگر کو چلچلاتی دھوپ کے نیچے جٹھیل میدان سنگرات پہاڑی میں جہاں ایک جانور نہیں ہزاروں جانور ہے، انسان کا دشمن ہے پروردگار، اے رب کائنات میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میرے فیملی کو، اے اللہ آپ جگہ عطا فرمائیے، چشمہ جاری فرما دیجئے، دنیا کا سب سے بڑا شہر بنا دیجئے، اے اللہ یہاں پر ان کی سہولت کا پورا انتظام کر دیجئے، اے اللہ پھل فروٹ کا انتظام کر دیجئے، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پھل پیدا ہو اور نیا نیا پھل پیدا ہو، سب سے پہلے پروردگار میرے ان اولادوں کو عطا فرما دیجئے۔ آج دنیا کی تمام منڈیوں سے تمام غلہ، تمام غذائیں، تمام پھل، تمام فروٹ پیدا ہوگا، سب سے پہلے جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ وہاں ہوتا ہے مکہ المکرمہ میں، آپ کو وہاں پر ہر طرح کا تازہ تازہ پھل ملے گا۔ یہ حضرت آدم کی دعا، ابراہیم کی دعا تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم، ان کو رزق عطا فرمائیے۔ کعبہ کے پاس لوگ جاتے ہیں تو بہت کچھ خرید کر لاتے ہیں، نئی نئی چیز وہاں پاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بنیاد ڈالی اور کعبے کی، اس کے بعد پھر وہاں بستی بسی، قوم جرہم کے لوگ آباد ہوئے۔ کیسے آباد ہوئے؟ قوم جرہم کے لوگ کیسے وہاں پہنچے، بستی کیسے بنی، شادی کیسے ہوئی، کعبہ پھر دوبارہ تیسری تعمیر کیسے ہوئی، آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑا دلچسپ تاریخی معاملہ ہے اور تاریخی حالات ہیں، سننے کے لیے میں بارہا آپ سے گزارش کرتا ہوں، جب آپ لوگ بھرتے ہیں تو میرا من کہنے کا کرتا ہے، بولنے کا کرتا ہے، اور جب شروع کرتا ہوں تو مسجد میں 3 آدمی رہتے ہیں، اصل بات تو آپ سنتے نہیں ہیں، اخیر میں جو بات سنتے ہیں تو اصل سے جوڑ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے آئیے، مکہ کی سرزمین کو آباد ہونے تک اور حج کے مکمل ہونے تک ہر جمعہ آپ کے سامنے تاریخی بیان اور نوادرات جو شاید کہیں سنا نہیں ہوگا، وہ باتیں میں آپ سے کہنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔